الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی کی جانب بڑھتے ہوئے ایام کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو بڑی ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن اور زیب قامت بھی لوگوں پر نمایاں طور پر ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی امانت اور سچائی لوگوں میں مشہور ہوتے جا رہی تھی۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں، ان تمام کے علاوہ مکہ جیسا شہر جو بین الاقوامی شہر تھا، اس میں کا مشہور خاندان قبیلہ قریش اور اس کا مشہور خاندان بنو ہاشم کے نوجوان تھے۔ اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی شہرت ہو رہی تھی، اور جوانی کے ابتدائی ایام میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے جو معزز شخصیات ہوتے ہیں، بڑے بڑے عزت دار لوگ، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہو رہا تھا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنے جا رہے تھے۔ تو انہی جوانی کے ایام میں جو تقریباً 20 سال اور 15 سال کے درمیان تھے، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے معاملات پیش آئے، کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جن کا ذکر سیرت کی کتابوں میں کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک ہے حرب فجار۔ ایک لڑائی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں بھی شرکت فرمائے تھے۔ اور ایک حلف الفضول، یعنی ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک اگریمنٹ ہوا تھا، تو لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی شرکت کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اپنے ساتھیوں اور نوجوانوں کی ایک ایسی تنظیم شروع کر دی تھی، ایک ایسی تنظیم بنائی تھی جو ظالموں کو روکتے تھے اور جو مظلوم ہوتا ان کا حق دلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ ایک تنظیم بھی بنائی تھی۔ اب انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے، تو سب سے پہلے ہم حرب فجار کا ذکر کریں گے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، فجار کے معنی گناہ، تو اس جنگ کو، اس لڑائی کو گناہ والی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑائی ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئی تھی۔ ذی قعدہ کا مہینہ کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے مسلمانوں کے پاس آج بھی، اور اس دور میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آج تک اسلام میں بھی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں کو عزت اور احترام والے، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، اور اس لیے عرب کے لوگ بھی اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ مار نہیں کرتے تھے، مارنا کرنا کسی قسم کا کام نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب آپ نے حج کا اعلان فرمایا تھا، تو لوگ آتے تھے، تو ذی القعدہ کے مہینے میں لوگ اپنے علاقوں سے نکلتے تھے اور ذی الحجہ میں حج کر لیتے تھے، اور جب حج کر کے واپس چلے جاتے تو محرم کا مہینہ ختم ہونے تک اپنے علاقوں میں پہنچ جاتے تھے۔ تو جو حاجی لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ حاجی لوگ لوٹ مار سے محفوظ رہے، تو اسی لیے ان 3 مہینوں کو خصوصاً حرمت کے مہینے کہا گیا، تاکہ اس میں آنے جانے والوں کو کوئی لوٹے نہیں، کوئی ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ تو برابر عرب کے لوگ اس کا لحاظ کرتے تھے، ان مہینوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کوئی لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ اور رجب کا مہینہ یہ خاص، یہ عمرے کا مہینہ تھا، لوگ اس میں خصوصیت کے ساتھ عمرہ کرتے تھے، اسی لیے اس کو بھی حرمت والا مہینہ کہا گیا تھا۔ اب کیونکہ عرب کے لوگ ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جنگ جو حضور علیہ السلام جس میں شرکت فرمائے، یہ جنگ اور اس سے پہلے کئی جنگیں اس مہینے میں ہوئی تھی، تقریباً 4 جنگیں یہی حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی، اسی لیے اس کو گناہ کی لڑائی حرب فجار کہا جاتا ہے۔ اب یہ تقریباً 4 لڑائیاں تھیں جو اس مہینے میں ہوئی۔ اب حضور علیہ السلام جو حرب فجار میں شرکت کیے تھے، وہ آخری حرب فجار تھی، اس کے بعد کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی جو محرم یا ذی القعدہ، ذی الحجہ کے مہینے میں مکے میں ہوئی ہو حضور علیہ السلام کے دور میں۔ یہ آخری لڑائی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ اب یہ لڑائی کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو یہ لڑائی کی شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ تو مکہ کے قریب طائف کا جو شہر ہے، اس سے 10 میل دور پر ایک عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا۔ عکاظ ایک بہت بڑے میدان کو بھی کہا جاتا تھا، وہاں پہ اس میدان میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، تو کئی دور دراز سے لوگ وہاں پر آتے، اپنے علاقے کی چیزیں وہاں پر بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں ان سے خرید کے چلے جا کرتے تھے۔ تو ہوا یوں کا تھا
کہ یمن یا حیرہ کا ایک بادشاہ نعمان بن منذر اس کا نام تھا. وہ بادشاہ وہ اپنے کچھ لوگوں کو اپنا قافلہ عکاظ کے بازار میں بھیجتا تھا تاکہ مشک عنبر وہاں پر بیچے اور وہاں سے کچھ چمڑے کی چیزیں خرید کر اپنے علاقے میں لے آئے. تو اور جب یہ بادشاہ کسی کو اپنے قافلے کو بھیجاتا تو قافلے کو بھیجانے سے پہلے اس قافلے کی ذمہ داری کسی عرب آدمی کے حوالے کرتا تھا تاکہ عرب کے لوگ جب یہ قافلہ اس حیرہ سے نکل کر عکاظ کو پہنچے گا، عکاظ عرب میں ہے تو درمیان میں کئی گاؤں لگیں گے، کئی ریگستان لگیں گے، تو درمیان کے جو گاؤں ریگستان لگتے ہیں وہاں کا کوئی قبیلہ اس کے قافلے کو نہ لوٹے. اس لیے کوئی نہ کوئی عرب کے آدمی کو جو ان تمام قبیلوں کو پہچانتا ہو، یہ تمام قبیلے والوں کی اس آدمی کے ساتھ پہچانت ہو، بات چیت کرتا ہو، اس آدمی کی وجہ سے اب اس قافلے کو حفاظت ملے، ایسے کسی آدمی کی نگرانی میں اپنے قافلے کو نعمان بن منذر بادشاہ بھیجا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ نعمان بن منذر اپنے قافلے کو تیار کر دیا اور اپنے دربار میں کہا کہ میں اپنے قافلے کو عکاظ کے میلے میں بھیجنا چاہتا ہوں. مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ درمیان میں جتنے بھی قبیلے آئیں گے ان تمام قبیلوں سے میرے قافلے کی حفاظت کر لے، ان تمام قبیلوں سے صلح کرنے والا کوئی آدمی مجھ کو ہونا چاہیے. تو اس وقت براز بن قیس نامی یہ قریش کا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی تھا. قریش حضور کے قبیلے کا نام ہے. تو براز بن قیس نامی آدمی وہاں پر موجود تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کے قافلے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں آپ کے قافلے کو پناہ دیتا ہوں، اپنی ذمہ داری میں اس کو عکاظ تک لے کر جاؤں گا اور وہاں سے پھر صحیح سلامت آپ کے پاس لے کر آؤں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، مجھ کو کوئی ایسا آدمی چاہیے جو نجد کا علاقہ اور تہامہ کے علاقے کے قبیلوں سے بھی میرے قافلے کی حفاظت کرے. تو وہیں پر ایک دوسرا آدمی تھا جس کا نام تھا عروۃ الرجال، اور بعض کتابوں میں عروۃ الرحال بھی آیا ہے. تو یہ عروہ نامی شخص ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بادشاہ آپ کے قافلے کو میں اپنی ذمہ داری پر لے کے جاتا ہوں، میں آپ کے قافلے کو پناہ دیتا ہوں، تمام قبیلے تمام جتنے قبائل درمیان میں سب کو میں جانتا ہوں، تو آپ کے قبیلے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اب یہ آدمی اب اس قافلے کو نکلا. ابھی جو براز تھا جس نے پہلے ذمہ داری لینے کی بات کی تھی تو بادشاہ نہیں دیا تھا، اس کو غصہ آ گیا. تو اس نے کہا عروہ سے، کیا تم میرا جو خاندان ہے بنو کنانہ، کیا تم اس سے بھی اس قافلے کو بچا لو گے، اس سے ہی پناہ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہارے قبیلے بنو کنانہ اور تمام دنیا سے میں اس بادشاہ کے قافلے کو پناہ دیتا ہوں، تو اس کی حفاظت میں کروں گا. اب یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اب براز کو بڑا غصہ آیا. اب وہ عروہ تو قافلے کو نکل کر اپنے علاقے سے گزرا اور براز اس کے پیچھے ہو لیا. ہوتے ہوتے دونوں ایک علاقے میں جب پہنچے، تقریباً عروہ ایک دوسرے علاقے میں پہنچا تھا جس کا بنی تمیم ایک قبیلہ ہے. تو اس کی ایک بستی تھی اوارا، وہاں پر جا کر عروہ رکا اپنے اس قافلے کو لے کر. تو رات بھر وہ شراب پی کر وہاں پر ایک ناچ گانے کا پروگرام بھی ہوا، اس میں شرکت کیا. اس کے بعد نشے کی حالت میں جا کے اپنے خیمہ میں سو گیا. اب یہ براز کیونکہ موقع کی تلاش میں تھا، براز سیدھا اپنی تلوار لے کر اس کے خیمے میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس کو مار دیا. اور وہ جب مار رہا تھا منت و سماجت بھی کر رہا تھا کہ مجھ کو معاف کر دو، چھوڑ دو، میں غلطی کر دیا، آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا. لیکن براز سے کوئی بات نہیں سنا، اس کی جو نا گردن اڑا کر خیمے سے باہر نکلا اور یہ رجز پڑھتا رہا، قد کانت الفعلۃ منی ضلہ حلا علی غیر جعلت الذلہ سوا اعلو بالحسام کلا. یہ اشعار پڑھا باہر نکل گئے. کیا اس کے معنی کیا ہے؟ وہ بول رہا کہ اب براز کہہ رہا کہ وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے لغزش میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ یہ غلطی اگر ہو گئی تو میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرنا تھا، لیکن جب میرا معاملہ ہے تو میرے معاملے میں غلطی کیوں کرا؟ پس وہ کہنے لگا اپنی تیز دھار تلوار کو اس کے سر پر بلند کرتا ہوں اور اس کا سر میں کاٹتا ہوں. یہ ترجمہ ہے. یہ پڑھتا ہو باہر نکلا. اب بعض لوگ جب اب یہ جو قافلہ تھا اس کا کوئی ذمہ دار نہیں تھا. اس قافلے کو براز وہاں سے نکلا، عروہ کی بستی سے نکال کر خیبر ایک علاقے کا نام ہے مدینے کے قریب، اس علاقے کو لے کر چلے گئے. اب بعض لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو ایک آدمی جس کا نام تھا مصاور بن مالک الغطفانی اور اسد بن حیثم غنمی، یہ دو آدمی براز کا پیچھا کرتے ہوئے دونوں نکلے. اب خیبر کے پاس یہ آدمی براز خیبر کو لے کر چلا گیا. یہ دونوں لوگ وہاں پر پہنچے
پہنچنے کے بعد وہ لوگ براس کو تلاش کر رہے تھے، مال خالی نام سنے براس، لیکن معلوم نہیں کہ شخصیت کون ہے. تو براس کے پاس خیبر کے علاقے میں براس کو تلاش کر رہے تھے، لیکن براس ملا نہیں. بعد میں جن آدمیوں سے ان دو آدمیوں کی سب سے پہلے جس آدمی کی ملاقات ہوئی وہ براس کی ہوئی. یہ دو آدمی اس کے براس کے سامنے حاضر ہوئے اور پوچھے کہ یہاں پر ایک آدمی قافلہ لے کر آیا، اس کا نام ہے براس، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو براس کہنے لگا کہ ہاں میں اس آدمی کو جانتا ہوں. اب وہ لوگ کہے کہ کیوں، کیا معاملہ ہے؟ تو بولے کہ میں دونوں اپنا تعارف کرائے کہ میرا نام فلاں ہے، میں غطفان قبیلے کا ہوں، میرا نام فلاں ہے، میں غنم قبیلے کا ہوں. تو پوچھا کہ براس پوچھا کہ تم لوگوں کا یہاں پر کیا کام، تمہارا قبیلہ تو بڑا دور دراز ہے، تم لوگ ادھر تجارت بھی نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ کیوں آئے؟ تو یہ دو لوگ بولے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ براس جو ہے نا ہمارے قافلے کو لے کر ہمارا سردار عروہ قافلے کو نکلا تھا. براس ہمارے سردار کو مار دیا اور مار کر اس قافلے کو لے کر یہاں پر آیا ہے، ہم اس کے پیچھے نکلے ہیں. تو براس کہنے لگا کہ کیا اگر براس سے میں تمہارے کو ملا دوں کیا تم اس کا مقابلہ کر لو گے؟ تو غطفانی آدمی کہا کہ ہاں ہم کر لیں گے. تو براس دونوں کو پوچھا کہ تم دونوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، سب سے زیادہ کس کی تلوار تیز ہے؟ تو غطفانی آدمی بولا کہ میری تلوار سب سے زیادہ تیز ہے اور میں بہت طاقتور ہوں، میں حملہ کر سکتا ہوں. تو براس ان دونوں کو لے کر خیبر کے علاقے سے باہر نکلا. خیبر میں کئی قلعے ہیں، وہ انشاءاللہ سیرت کے کئی دروس کے بعد جب حضور مدینہ جائیں گے ان خیبر کا بھی ذکر ہوگا. تو کئی قلعے ہیں، اس قلعے کے ایک پاس باہر خیبر کے علاقے کے باہر ایک قلعے کے پاس لے کر آیا اور بولا کہ دیکھو تم جس براس آدمی سے ملنا چاہتے ہو وہ آدمی اندر ہے، میں جا کر دیکھ کے آتا ہوں کہ فی الحال اس وقت اندر موجود ہے یا نہیں. وہ غطفانی آدمی کو لے گیا، دونوں کو لے جا کر ایک کو باہر کھڑا کر دیا دور اور ایک غطفانی آدمی کو قریب محل کے اندر تک، وہ قلعے کے اندر تک لے گیا. لے جا کر اندر گیا، خود جا کر کمرے وغیرہ باہر تھوڑا اندر جا کے پھر باہر آیا اور اس غطفانی آدمی سے کہا کہ دیکھو براس نامی اندر شخص سو رہا ہے، تو لہٰذا اگر تم اس کو جا کر مار سکتے ہو تو تم اس کو جا کر مار دو. کہا کہ ہاں میں فوری جا کر اس کو مار دوں گا. غطفانی آدمی آگے بڑھ رہا تھا، براس اس کو روک لیا اور بولا کہ لاؤ بتاؤ تمہاری تلوار کیا تیز ہے؟ تو غطفانی آدمی بولا کہ ہاں میری تلوار تو بہت تیز ہے. براس بولا دردو میں دیکھتا ہوں. اب بس تلوار لے لیا، تھوڑی دیر ہوا میں یوں لہرا کر اس کی گردن ہی مار دیا. بس وہ جو مالک اس کو غطفانی آدمی کی گردن مار دے کے تلوار کو دروازے کے پیچھے چھپا دیا، اس کی لاش کو ٹھکانے لگ دیا. پھر تھوڑی دور کے اس کے دوست کے پاس آیا جو غنمی قبیلے کا تھا، غنم قبیلے کا. غنمی آدمی کے پاس آ کے بولا کہ تمہارا دوست کتنا بزدل ہے، اس سے بڑھ کے بزدل آدمی کو آج تک نہیں دیکھا میں. پہلے تو بول رہا تھا کہ براس کو جا کے ماروں گا، میں بتا دیا کہ فلاں کمرے براس سو رہا جا کے مارو. تو باہر کمرے کے باہر جا کر ٹھہر گیا، آگے بھی نہیں ہٹ رہا پیچھے بھی نہیں ہٹا، ہیبت کے مارے بس وہیں پر کھڑا ہوا ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر کوئی ہمارے ان دو سواریوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا تو میں بھی اندر جاتا تھا، میں بھی جا کے براس کو مار دیتا تھا. تو براس اب اس آدمی سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تمہارے دو سواریوں کی حفاظت میں کروں گا، اگر یہ چلے گئے تو ان کا ذمہ دار میں بنوں گا، میں ضامن بنوں گا، میں اس کی جو ہے نا بدلہ تم کو دے دوں گا، لہذا تم اندر جاؤ اپنا بدلہ لے لو. اب یہ غنمی آدمی اندر جا رہا تھا. براس ان دونوں یہ جو دو سواریاں تھے ان کو ایک جگہ باندھ دے کر اس آدمی کے پیچھے ہو لیا. جب وہ آدمی قلعے کے اندر چلے گیا تو دروازے کے پیچھے جو تلوار چھپایا تھا اس تلوار کو لے کر پیچھے سے اس کے اوپر بھی حملہ کر کے اس کو بھی ختم کر دیا. اب ان دونوں کی تلواریں، ان دونوں کا سامان اور سواری کو لے کر خیبر سے نکل گئے. اب یہ خبر جو آدمی تھا عروہ جس کو براس مار دیا تھا اس کے قبیلے کو پہنچی کہ قریش سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی ہمارے سردار عروہ کو مار دیا. اب یہ وہ وقت تھا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، ذی القعدہ کی 1 تاریخ کو عکاظ میں میلہ شروع ہو جاتا تھا. اب قریش کے لوگ وہاں پر میلے میں تجارت کر رہے تھے، منڈی میں تو اس وقت قریش کے تمام حضور کے خاندان کے لوگ کاروبار کر رہے تھے. اب یہ قبیلے والے پورے ایک فوج تیار کر لیے اور فوج تیار کر کے قبیلے قریش کو مارنے کے لیے عکاظ کی طرف آ بڑھے. قبیلے قریش کو خبر پہنچ گئی کہ ہمارے کسی آدمی نے ان کے ایک سردار کو مار دیا ہے، لہذا یہ لوگ ہم سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. فوری یہ لوگ عکاظ کے علاقے میں ہی میلے میں ہی وہاں پر مشاورت کی اور فوری وہاں سے اپنا سامان باندھ کر مکے کی جانب نکل پڑے. یہ لوگ پیچھے آ رہے تھے، معلوم ہوا کہ قبیلہ قریش نکل گیا، یہ لوگ مکے کی جانب بڑھنے لگے. جو یہ لوگ مکے کے قریب پہنچے اور قبیلہ قریش کو پکڑا، اس وقت قبیلہ قریش حدود حرم میں داخل ہو گئے تھے. یہ حرم ایک حدود کا نام، ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر لڑائی وغیرہ نہیں کرنا ہے، تو لہٰذا وہاں پر اندر چلے گئے. جانے کے بعد اب کیونکہ وہ ایک تو مہینہ بھی حرمت والا
اور وہ اندر بھی چلے گئے حرمت والے وہ علاقے کے زمین کے اندر. تو لہٰذا وہ لوگ جو یہ عروہ کے قبیلے والے تھے، بنو حوازن اس قبیلے کا نام تھا. بنو حوازن بولے کہ اے قبیلے قریش، یاد رکھو ہم تم سے برابر ہمارے ایک سردار کا بدلہ لیں گے. ہمارے سردار عروہ کا خون خالی نہیں جائے گا، رائے گا نہیں جائے گا. جب تک کہ ہم تمہارے کسی بڑے سردار کو نہیں ماریں گے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم برابر اپنے سردار کے بدلے میں تمہارے کسی بڑے سردار کو ماریں گے. تو وہاں پر اس وقت ایک آدمی قبیلہ قریش کا آدمی نے اپنے ایک نوجوان کو حکم دیا، حرب بن امیہ. یہ آدمی حرب بن امیہ نے اپنے بیڑے ابو سفیان، ان کا بھی ذکر آگے آئے گا، ابو سفیان کو کہا کہ تم ان کو کہو کہ اگلے سال تمہاری ہماری جنگ اسی تاریخ کو اسی جگہ پر ہوں گی. تو لہٰذا یہ بول دی، حوازن کا قبیلہ ادھر چلا گیا، یہ لوگ مکے میں داخل ہو گئے. اس کے بعد اگلے سال اسی جگہ پر یہ جنگ ہوئی. جنگ کیسے ہوئی، پھر یہ جنگ کیسے ختم ہوئی اور کتنا اس کے اندر نقصانات لوگوں کا، ہم انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات اگلے دروس میں بیان کریں گے. تو یہ سب سے پہلے حرب فجار کی شروعات اس طریقے سے ہوئی. الحمدللہ رب العالمین.